مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر کوشش کریں گے. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونج پہ جائے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ چلے ایک بار پتہ لگی حضرت واقعتاً کسی نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، اب جتنی محبت سے پڑھیں گے کرم اتنا زیادہ ہوگا. یا چلو اس کو پنجابی میں اس طرح کر لیتے ہیں کہ جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. حالانکہ یہ پہلے بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. اب جتنی محبت سے پڑھیں گے کرم اتنا زیادہ ہوگا. دو بار ایک بار دو بار تو پڑھ لیے، ایک بار جی بس، لیکن پڑھ دو ایک بار. ٹھیک ہے جی. الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا
سیدی یا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بس یہ دیکھیں نا جیسے آپ نے اب پڑھا ہے نا، بس یہ اپنی عادت اور اپنا مزاج بنائیں. یہ جو تیسری بار والا نا یہ پہلی بار ہی پڑھا کرو. اور جس دن حضرت آپ نے یہ تیسری بار والا بغیر کہے پہلی بار پڑھنا شروع کر دیا، قبلہ تشریف فرمائیں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، سائن کر دوں گا، نیچے انگوٹھا بھی لگا دوں گا، پھر اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے. تو جتنی دیر حضرت آپ نے اسی طرح وہ منہ پہ تالے لگا کے رکھے، زپ نہ کھولی منہ کی، تو پھر اچھے دن نہیں ہیں. اب دیکھیں نا حضرت آپ بزرگوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، علماء کو چھوڑے بیٹھے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ٹی وی لگا کے پورا پورا گھنٹہ بیٹھ کے سنتے بھلا اینکر کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کیا کہنا ہے؟ وہ اکثر پروگرام تو پہلے ہی پلانٹڈ ہوتے ہیں، بھائی میں تیرے تے پانی بھی روڑنا ہے، میں کتے نو دو چار گالاں بھی کھڑنی ہیں. بھائی یہ جو حالات بنے پڑے ہیں، علماء سے پوچھو، بزرگوں سے پوچھو، قرآن کریم میں تلاش کرو کہ کیوں حالات ایسے ہو گئے، کیوں معیشت اتنی تنگ ہو گئی ہے. تیل 300 سے اوپر گیا، پھر نیچے آ گیا، اب پھر اوپر کی تیاری میں ہے. کیوں آٹا نہیں مل رہا، کیوں 50 روپے کا ایک یونٹ ہو گیا، کیوں آہستہ آہستہ ہم پہ تنگ کیا جا رہا ہے. سارا اینکروں سے نہیں ہے، قرآن پاک سے پوچھو. اور جب آپ قرآن پاک سے پوچھو گے نا تو پھر قرآن پہلی وجہ آپ کو یہ بتائے گا. قرآن پھر کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب مجھے اتنا بتاؤ، سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو، جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے اس کی پھر کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کسی سے ٹھیک نہیں. یہ آپ نے خود ٹھیک کرنی ہے. یہ آپ نے، میں حضرت کوئی ذاتی طور پہ کسی پہ کیچڑ نہیں پھینکنے لگا، میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ آپ کی کو سوچ کی اصلاح ہو جائے. آپ اسد عمر چھوڑ کے کو سپر ڈوپر اسد عمر لے آئیں، اس سے بھی معیشت ٹھیک نہیں. آپ اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آئیں، کوئی کیمبرج کا پڑھا لے آئیں، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لے آئیں، کسی سے نہیں. کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دے پھر اسد عمر اسحاق ڈار وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت میں بس ایک گزارش کر کے آپ کی اور میری معیشت کا جو دروازہ بند ہو گیا ہے نا، اس کی چابی آپ کے اور میرے اپنے ہاتھ میں ہے. بس تالا کھل کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اس چابی پہ دندے نہیں ہیں. ایک دندہ فجر کا ڈالیں، ایک دندہ ظہر کا ڈالیں، ایک دندہ عصر کا ڈالیں، ایک دندہ مغرب کا ڈالیں، ایک دندہ اس میں عشاء کا ڈالیں، ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا ڈالیں، ایک دندہ ذکر الہی کا ڈالیں، ایک دندہ درود پاک کا ڈالیں. 8 دندے ڈال کے نا تو کھولیں پھر اپنی معیشت کا دروازہ، پھر آگے بہارے ہی بہارے ہیں. یہ ہم نے خود بند، کسی سے کچھ نہیں ہوگا. کوئی سپر ڈوپر زید و بکر اٹھا کے لے آؤ، کسی سے کچھ نہیں. یہ آپ نے اور میں نے خود کھولنا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میں نے کوئی غالب کا شعر نہیں پڑھا، نہ میں نے کوئی میر تقی میر کی کوئی غزل سنائی ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اس لیے رج رج کے اللہ کا ذکر کرو، رج رج کے درود پاک پڑھو، رج رج کے قرآن پاک پڑھو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. اب دیکھیں نا ادھر پھر میاں صاحب، چلو اب آپ کی زبان میں آپ سے بات کر لیتے ہیں. پھر میاں صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی. میاں صاحب کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی ہے، اول حمد ثنا. اور اب جو میرے دن کا اول ہے، نہ حمد ہے نہ ثنا ہے. وہ پیڑا جا منہ لے کے نہ 7:30 بجے اٹھنے ہیں کی ہے ناشتے زہر دے واسطے بے حیاوا، نہ فجر نہ سجدہ نہ حمد نہ ثنا نہ درود نہ سورہ یاسین نہ سورہ رحمان. تو اٹھ کے پوچھنے ناشتے کی. لیکن میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا، اور اس دا نام
پکارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے. ہم اس لیے ہار گئے، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. اب میرے دن کی ابتدا فجر سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا سورہ رحمان سے نہیں ہوتی، اب میرے دن کی ابتدا درود پاک سے نہیں ہوتی. قبلہ حضرت تشریف فرمائے، دکان کھولنی ہو تو بڑی موجے باری ہے، تو سیدھی اور سچی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں مصباحی صاحب نے آندا ہی کیونکہ وہ پیر لوگوں کو بڑا چنگا لگتا ہے جڑا کہ تیرے تے تویز ہوئے، جو سیدھی بات کرے وہ نہیں. لوگ منہ پہ نہیں کہتے، باہر جا کے کہتے ہیں مصباحی صاحب نے شیواں دا علم نہیں ہے، اب مولوی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں شکر ہے ہمیں شیووں کا علم نہیں کوئی بھی ہے. میرے ایک دوست حضرت بچہ بڑا پیار والا، وہ ایک دن بڑا پریشان آیا، یہی معیشت والا معاملہ. کہتا حضرت کو ذرا نگاہ مار کے دیکھو، پتہ نہیں کسی نے کی کر چڑھیا، میں تے سونے نو یا تھلاواں تے مٹی بن جاندی. اور میں یار میں کتنے نگاہاں والا مولوی آدمی سارا دن سڑکاں تے پھردیاں لنگ جاندا حضرت، رات میں 2-3 بجے کاٹ ٹر جائیدا. میں کہ نہیں حضرت ٹل ہونا ذرا نگاہ. میں واقعی مولوی آدمی ہوں، یہ نگاہ شگاہ والا معاملہ میرے بس کی بات نہیں. نگاہاں والے ادھر بیٹھے ہی نہیں ہیں، یہ میرے بس کی بات ہے. مولوی آدمی وہ ٹلے ہی نہ درجی کوئی. لیکن یہ ہے کہ اگر نیت سچی ہو نا اللہ مدد کرتے ہیں. پھر وہ اللہ نے دل میں بات ڈالی. میں نے اس کو کہا یار انج کر کہ کار جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے میں نوں دس کہ کار ٹوٹل کنے قرآن شریف لے گئے. وہ مجھے آگے سے نا تھوڑا سا ذرا حضرت میں کیا مسئلہ لے کے آئے، آپ کہہ رہے ہیں کار جا کے وہ قرآن پاک اس قرآن پاک کا اس سے کیا تعلق ہوا. میں نے کہا بھائی ان بقول تیرے ہی میں نگاہ والا ہوں، پھر ان گل بھی تے ماننا میری، چل کر جا. اللہ میرے لیے ذرا ہے کہ یہ فون نہیں اٹھاتا، فون آتے اتنے میں کتنے اٹھاؤں گا. میں نے کہا بھئی یہ فون چولی چ رکھ کے بیٹھا میں، جنی دیر تیرا فون نہیں نہ آئے گا فون چولی چ رہے گا. اس نے کو مجھے کو 1.5-2-2.5 گھنٹے بعد کال کی، کہتا جی سارا گھر دیکھا ہے، ٹوٹل ہمارے گھر میں 7 قرآن پاک پڑھے ہوئے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا پھر اپنے بچوں کی امی سے پوچھ کے بتا کہ یہ جو 7 قرآن پاک پڑھے ہیں ان میں سے کتنوں پہ تلاوت کرتے ہو، کتنوں کو کھولتے ہو. وہ کو 1.5 منٹ بعد نا وہ بڑا پیڑا سا کر کے نا وہ حضرت میں بھی کاروبار لوں پریشان ہاں، بس تھکیا کار آنا وہاں سو جانا تو میں بھی نہیں کدی کھولیا. وہ بچوں کی امی بھی بچوں کی طرف توجہ، اس کو بھی ٹائم نہیں ملتا. اور بچے بھی صبح سکول چلے جاتے ہیں پھر اکیڈمی چلے جاتے ہیں تو بچوں کو بھی ٹائم نہیں ملتا، اس لیے ہم کھولتے کوئی بھی نہیں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بندیا مجھے اب ایک بات بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں یا اللہ موبائل چھڑ دا ہی نہیں میں نے کھول دا ہی نہیں ہے، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں یا اللہ موبائل چھڑ دا ہی نہیں میں نے کھول دا ہی نہیں. موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی چھوڑتا ہے تو موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی چھوڑتا ہے تو موبائل. میرے لیے اس کے میں نے کہا مجھے خود بتا، جس کے لیے روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں تو 10 فیروں کا کام کی تو چلنا ہے، بتا پھر اس کا کام کیسے چلے گا. قرآن پاک تیری شکایت کر رہا ہے، قوم تو نہیں کر رہا. اللہ بابا جی تشریف فرمائیں، علماء کثیر تعداد میں سارے قرآن پاک کی تو شان ہی بڑی ہے. یہ لکھا ہے جی سورہ ملک 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک کے لیے لکھا ہے جی ساری زندگی اس کا عامل رہے گا، ہر رات ہر شام اس کو پڑھ کے سوئے گا. وہ لکھا ہے جی کوئی ہوگا سورہ ملک سے پیار کرنے والا پڑھنے والا، لیکن ہوگا کیا حضرت، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم کا حکم ہو جائے گا. لکھا ہے سورہ ملک آ جائے گا. اور میں تو شکایت کی بات کر رہا ہوں نا، حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں جھگڑا لکھا ہوا کہ سورہ ملک جھگڑا کرے، کہے گی یا اللہ میں نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی، مجھ سے پیار کرتا رہا ہے اپنی زندگی. اب حکم ہوگا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہے، جہنم میں جانا پڑے گا. آخر پھر سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی، رب کریم اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر کے پھر مجھے قرآن پاک سے نکالنا ہے.
اب سورہ ملک کو تو قرآن پاک سے نکالا نہیں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کے بجائے جنت میں بھیج دیا جائے. میں کہتا ہوں اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا ہے، اور کرتا ہے. کسی نے حضرت ہماری معیشت کے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے خود کیے. قرآن ہم نے چھوڑ دیا، نماز ہم نے چھوڑ دی، ذکر ہم نے چھوڑ دیا، درود ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ معیشت 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 معیشت. کس نے تیری معیشت؟ تو نے خود کی ہے. اور ابھی تو میں نے حضرت صرف قرآن پاک کا نام لیا، میں نے تو ان تسبیحوں کا نام ہی نہیں لیا جو ڈھیر پڑی ہوئی ہیں گھر میں. ایک خالہ عمرے سے لے کے آئی، ایک پھپھو عمرے سے لے کے آئی، ایک تایا عمرے سے لے کے آیا، ایک جناب چاچا عمرے سے لے کے آیا، ایک ماموں عمرے سے لے کے آیا. میں نے کبھی کھول کے ان پر ذکر ہی نہیں کیا، وہ بھی شکایت کرتی. میں نے تو حضرت ابھی گھر میں پڑے ہوئے مصلوں کا نام ہی نہیں لیا، وہ بھی شکایت کرتے ہیں. یا اللہ میں اس لیے تھا کہ تیرے اوپر میرا ذکر ہوتا، میں اس لیے تھا کہ تیرے اوپر سجدے، میرے اوپر سجدے کیے جاتے، میں اس لیے تھا میرے اوپر نماز پڑھی جاتی. نہ سجدہ کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ میرے اوپر بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا ہے، نہ میرے اوپر بیٹھ کے تلاوت قرآن کریم کرتا ہے. میں نے تو ابھی گھر میں پڑھی ہوئی سورہ یاسین کا نام نہیں لیا، میں نے تو ابھی گھر میں پڑھے ہوئے درود تاج کا نام نہیں لیا، میں نے تو ابھی گھر میں پڑھے ہوئے درود لکھی کا نام نہیں لیا، میں نے تو ابھی گھر میں پڑھے ہوئے پانچ سورہ کا نام نہیں لیا. یہ سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتے ہیں. رب کریم فیس بک کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، جیو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، ARY دیکھنے کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، اینکروں کی یامیاں سننے کے لیے اس کے پاس ہے ٹائم. اگر اس کے پاس نہیں ٹائم تو تیرا کلام پڑھنے کے لیے نہیں، اگر اس کے پاس نہیں ٹائم تو تیری نماز کے لیے نہیں، اگر اس کے پاس نہیں ٹائم تو تیرے ذکر کے لیے نہیں، اگر اس کے پاس نہیں ٹائم تو تیرے سونے پہ درود بھیجنے کے لیے نہیں ٹائم. کسی نے حضرت ہماری معیشت ہم نے خود کی ہے.